بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہم جس کا یہ غم منانے بیٹھے ہیں اس کے دعا سے ہی ہمارا وجود ہے، اسی لیے ہم خلق ہی اسی وجہ سے ہوئے ہیں، ان کی دعا سے ہی ہم خلق ہوئے ہیں، اس لیے کہ نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے، نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ آئیے میں بانی مجلس کی اجازت دیتے ہوئے دست ادب جوڑتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین ذاکر اہل بیت خطیب آل محمد عالی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ و کعبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ممبر افروز ہوں۔ ان کے استقبال کے لیے پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعتشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا برادران عزیز، میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں اور چھوٹے بھائیوں، سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں شہزاد سلام اللہ علیہ کے واسطے سے کہ جن جوانوں نے ایام فاطمی کے حوالے سے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، پروردگارہ ان کے والدین کو ان کے ساتھ سلامت رکھ۔ یہ جتنے نوجوان
اس مجلس میں دامے درہمے سخنے محنت کے اعتبار سے، روپے پیسے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے جو اس مجلس میں شریک ہیں، پروردگارہ ان کے مستقبل کو بہتر بنا دے، وبا اور بلا سے ان سارے لوگوں کو محفوظ فرما دے۔ یہ جتنے لوگ مجلس میں شریک ہیں، پروردگار ان کو دنیاوی بلیات و آفات سے محفوظ فرما دے۔ جو بزرگان مجلس میں تشریف فرما ہے، پروردگار ان سے تمام امراض دنیاوی کو دور فرما دے۔ جو مریض ہے، پروردگار ان کو شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما دے۔ ہماری قوم سے بتصدق شہزادی سلام اللہ علیہ غربت کا خاتمہ فرما دے۔ ہم جب تک باحیات رہیں، ہمارا سلسلہ اس فرش عزا کے ساتھ جاری و ساری رکھ، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، مل جل کر ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ عنوان گفتگو ہے عظمت شہزادی کونین اور ایام فاطمیہ کیوں؟ آج کی اس مجلس کا موضوع، اور یہ موضوع اس لیے بھی ممبر پر بیٹھنے کے بعد ذہن میں آیا کہ سننے والے اکثر 8 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے، 14 سال کے، 16 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے، 22 سال کے۔ تو آج اگر ہم ان پودوں کو پانی کے حوالے کریں گے اور انہیں مسلسل پانی دیں گے تو مضبوط جڑ کے ساتھ، مضبوط تنے کے ساتھ یہ ایک بہترین شجر بن کر دنیا کے سامنے نمودار ہو۔ لہذا آیت کا انتخاب اسی لیے کیا ہے، اور آیت بھی ایسی پڑھی ہے کہ جو مسلسل آپ اور ہم جو ہے وہ سنا کرتے ہیں اور پڑھا کرتے ہیں۔ کم سے کم جمعرات کو جو ہے وہ اس آیت سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہو ہی جاتی ہے، اور یہ آیت خاص طور پر حدیث قصہ میں ہر بندہ مومن جو ہے وہ اس کو پڑھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ اگر جمعرات نہ صحیح تو کم سے کم کسی فنکشن پر، کسی نہ کسی پروگرام میں، بالخصوص نکاح سے پہلے حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ حدیث قصہ کے حوالے سے بڑا مظلومانہ رویہ حدیث قصہ کے ساتھ ہم نے اپنایا ہے، اس لیے کہ جب یہ وقت نکاح پڑھی جاتی ہے تو سنی کم جاتی ہے اور میز کی طرف نگاہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ کب ختم ہوگا اور کب جو ہے وہ کھانا شروع ہوگا۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، خاص طور پر نوجوان سنیں، بچے سنیں، آپ ایک ذاکر سے 15 دن 20 دن پہلے وعدہ لیتے ہیں کہ وہ آئے اور مجلس پڑھے۔ بہت توجہ سے سنیے گا ایک ایک لفظ، اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو مجلس کے بعد مجھ سے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، نوجوان بچے سنیں۔ ہم جب مجلس کا کوئی پروگرام رکھتے ہیں، کوئی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ایک مولانا سے وعدہ لیا جائے۔ یہ مولانا جن سے آپ نے وعدہ لیا ہے مجلس کا، یہ کریں گے کیا؟ مطلب یہ طے ہے کہ پوری مجلس میں اکیلے پڑھوں گا؟ صلوات اور محمد والے محمد صلی علی ساتھ رہیے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب آپ کسی ذاکر سے، کسی خطیب سے، کسی عالم سے، کسی مولانا صاحب سے مجلس کا وعدہ لیتے ہیں، ایم کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ آئیں گے تو مدح مولا کریں گے، یہ آئیں گے تو فضیلت اہل بیت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، یہ آئیں گے تو مولا کی جو فضیلتیں ہیں وہ مجمع کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ایک مجلس کے وعدے کے لیے 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، مہینہ بھر پہلے وعدہ لیا گیا، پھر آنے اور جانے کا خاص طور پر خیال رکھا گیا، پھر ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ناز اور نخرے جو اٹھائے وہ الگ۔ مطلب سمجھے آپ؟ یعنی مدح مولا کو سننے کے لیے ہم ایک ذاکر، ایک خطیب کا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جو ہے وہ چنتے ہیں، اور چننے کے بعد اس سے مدح مولا سنتے۔ سوچئے کہ جب اہل بیت کے فضائل سننا ہوتا ہے تو ہم ایک عالم، ذاکر اور خطیب کا سہارا لیتے ہیں۔ حدیث قصہ نام ہے کہ جہاں پر خدا خود ذاکر اہل بیت ہے۔
خدا جو ہے خود مداح اہل بیت ہے. خدا جو ہے وہ خود جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو ایک سلوات پڑھے تو آگے عرض کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر میں یہ سلوات پڑھے تو پھر اور آگے عرض کیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا جس آیت کو ہم پڑھتے ہیں وہ آیت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سمجھے؟ کیا مدرسے میں آپ نے اس آیت کو سیکھا ہے؟ کیا آپ کسی مولوی کے سامنے ذہن ادب طے کرتے ہیں؟ نا یہ سب فرش عزا کی دین ہے، اسی کا صدقہ ہے. لہٰذا اس کے ساتھ متمسک رہیں، بجائے اس کے کہ باہر چوراہے پہ کھڑے ہو کر دائیں اور بائیں دیکھا جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھا جائے. توجہ فرمائیں. اس لیے کہ آپ گھر سے نکلے ہیں مجلس کے لیے تو مجلس میں آئیے. اگر گھر سے نکلے ہیں کالج کے لیے تو پھر کلاس اٹینڈ کرنا لازم ہے، ورنہ گارڈن میں گھومنے والے فیل ہو جاتے ہیں. توجہ فرمائیں. ایک مقصد ہے، ایک ایم ہے جہاں تک آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں. نوجوان سن رہے ہیں، بہت غور کے ساتھ سنیں گے، بہت جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ سنیں گے. ایک سلوات پڑھیں اور تھوڑا سا نزدیک آ جائے. ایک اور عنوان گفتگو آپ کے سامنے. عنوان گفتگو کیا ہے؟ عظمت شہزادی کونین، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ ایام فاطمی. ایام فاطمی، ایام فاطمی کیوں؟ کیا ہے موضوع؟ کیا ہے سبجیکٹ؟ کیا ہے؟ فضیلت شہزادی کونین اور ایام فاطمی کیوں؟ سنیے گا بہت غور سے. فضیلت شہزادی کونین پہلے اور ایام فاطمی ہم کیوں مناتے ہیں، یہ اس کا میں آنسر دوں گا جو مجلس کے ختم ہوتے ہوتے. بہت توجہ. ایک آیت جو جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ قرآن مجید کی آیت یہ نازل کب ہوئی؟ کہ جب اہل بیت علیہ السلام ایک چادر کے نیچے جمع ہو گئے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یوں ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے اور روایتوں میں بالخصوص جناب جابر سے اور جناب شہزادی سے یہ روایت ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ میرے بابا کو ذوق محسوس ہوا، اور جب ذوق محسوس ہوا تو بابا کہاں تشریف لائے؟ میرے گھر کے دروازے پر. اور جب وہ دروازے پر آئے اور میں باہر نکلی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا بابا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں کچھ ذوق محسوس کر رہا ہوں. اے فاطمہ کیا مجھے چادر مل سکتی ہے تاکہ مجھے کچھ اطمینان مل جائے؟ بہت توجہ سے سنیے گا. تاکہ مجھے کچھ اطمینان مل جائے، تاکہ مجھے شفا مل جائے. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر رسول اللہ کو بدن میں کچھ نقاہت محسوس ہو، ذوق محسوس ہو تو وہ در سیدہ پر آتے ہیں شفا کے لیے. ذرا توجہ فرما لے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں. جناب سرکار مدینہ حضور ختم مرتبہ شفا کے لیے آتے ہیں کس کے دروازے پر؟ جناب زہرا کے دروازے پر. تو اگر کائنات میں کسی کو کچھ بھی مسئلہ ہو جائے اور وہ چل کر در زہرا پر منتوں کو مانگنے کے لیے آ جائے تو پھر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ بتا دیا. بہت توجہ سے سنیے گا. رسول اللہ نے یہ بتا دیا شفا کہاں ملے گی، ذوق سے نجات کہاں ملے گی، نقاہت سے دوری کہاں ملے گی. ارے بولے نا، شرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ در سیدہ پر، در زہرا پر. ذوق سے دور ہونا چاہتے ہو در زہرا پر آ جاؤ. نقاہت سے دور ہونا چاہتے ہو در زہرا پر آ جاؤ. مرض سے دور ہونا چاہتے ہو در زہرا پر آ جاؤ. بیماریوں سے شفا چاہتے ہو در زہرا کے قریب آ جاؤ. صحت چاہتے ہو در زہرا کے قریب آ جاؤ. سلامتی چاہتے ہو در زہرا کے صرف ایک سینٹنس کے لیے پوری تمہید ہے اور ایک جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. نہ دائیں ہوئیے گا اور نہ بائیں ہوئیے گا، اس لیے کہ آپ کا قبلہ ادھر ہے. جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے محمد والے.
عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بہت توجہ سے سنیے گا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ رسول اللہ ہے. رسول اللہ کے فوراً بعد امام حسن آئے اور امام حسن نے بھی والدہ گرامی کو سلام کیا اور سلام کے بعد کیا کہا؟ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں, میرے نانا یہیں پر ہے. اور امام حسن نے چادر کے نیچے تھوڑی ہی دیر گزری تھی, امام حسین تشریف لائے, میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, کیا میرے نانا یہیں پر ہے؟ وہ بھی گئے کہاں؟ چادر کے نیچے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حلال مشکلات, مولا کائنات, غالب کل غالب, اسد اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر حق ادا نہ ہوا تو پھر سمجھ لیجیے کہ خطابت تو ہوئی. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. ابھی امام حسن آئے, امام حسن کے بعد امام حسین آئے, امام حسین کے بعد کون آیا؟ مولا کائنات آئے. اور سب کے سب کہاں گئے؟ سب کے سب کہاں گئے؟ ارے کمال کی بات ہے کہ ہماری شریانوں میں, ہمارے نسوں میں عجیب سا ایک جوش محسوس ہوتا ہے خون کے اندر جب ہم یہ سنتے ہیں اس واقعے کو. سب کے, اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں نا, یہی سنتے سنتے بڑے ہو گئے, یہی سنتے سنتے بڑے ہو گئے. بہت توجہ سے سنیے گا. سب کے سب چادر میں آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جناب زہرا بھی, جب سب آ گئے تو جناب زہرا بھی آئے. بابا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں. جناب زہرا بھی, جناب زہرا بھی. اب جب سب کے سب وہاں پر اکٹھا ہو گئے تو وہاں پر کسی نے سوال کیا, یا رب ومن تحت الکسا, فضیلت شہزادی کون ہے؟ فضیلت جناب زہرا. بہت توجہ سے سنیے گا. ایک ایک کوشچن ہوگا, اس کوشچن کا آنسر ہوگا, اور جب وہ آنسر آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے گا تو آپ مجلس میں آنے کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھ جائیں گے. بہت توجہ سے سنیے گا. جب سب کے سب چادر کے نیچے آ گئے, ایک سوال ہوا, یا رب ومن تحت, اے میرا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اچھا پوچھنے والے کون ہیں جو جھاڑو لگانے جاتے تھے؟ یہ پوچھنے والے کون ہیں جو جھولا جھلانے جاتے تھے؟ یہ پوچھنے والے کون ہیں کہ جو روٹیاں مانگنے جاتے تھے؟ یہ پوچھنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کبھی جھولا جھلانے کے لیے گئے, کبھی چکی چلانے کے لیے گئے, کبھی جھاڑو لگانے کے لیے گئے, کبھی درزی بن کر آئے. یہ وہی ہے سب کے سب. اور پوچھے, یا رب ومن تحت الکسا, اے میرے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز قدرت آئی, ہم فاطمہ تو. کاش کہ میں ایام فاطمہ میں اس جملے کو آپ کے ذہنوں میں اتار دیتا. ہم فاطمہ تو پڑھنا آسان ہے, عبارت کو بے نہیں نقل کرنا آسان ہے, مگر وہ جو ادا ہے, وہ جو ایک احساس ہے, اس کو پیش کرنا. مثلا میں جب یہاں پر آیا تو سادے کپڑے میں, نہ امامہ تھا, نہ قبا, نہ ردا. ایک ایسا آدمی ہو اس ممرہ میں جو مجھے نہیں جانتا یا نہیں پہچانتا, بھائی کون آیا جو سلوات بھی ہونے لگی؟ کون آیا کہ دو چار لوگ جو تھے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہونے لگے؟ نہیں پتا. مولانا ہے, نہیں پتا. مولانا ہے, نہیں پتا. ارے یہ ہے مولانا. آپ کی خاموشی کے قربان. کیا کہا آپ نے؟ جو نہیں جانتا اس سے کیا کہا آپ نے؟ ارے نہیں جانتے, مولانا ہے. اب پڑھیے حدیث کے ساتھ, ہم فاطمہ تو نہیں جانتے, فاطمہ ہے. ارے ان ہاتھوں سے پوچھا جائے گا کہ حد زہرا کے لیے کیوں نہیں اٹھے؟ توجہ فرمائیے گا. یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کیجئے تاکہ لگے کہ آپ بھی لبیک کہہ رہے ہیں. جیسے اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں تو آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا تمہارا محمد. جب آپ اسکول جاتے, کالج جاتے تو وہاں پر کہا جاتا ہے محمد, تو کیا کہتے ہو؟ پریزنٹ سر, حاضر ہے. یہی نہ ہوتا ہے؟ ارے یہی نہ ہوتا ہے بیٹا, مسکرا رہے ہو, سمجھ رہے ہو نا بات؟ یہی نہ ہوتا ہے. اسکول میں کیا ہوتا ہے جب تمہارا نام لیا جاتا ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ پریزنٹ سر, حاضر ہے. یہ بولنا کہ پریزنٹ ہے, حاضر ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے لبیک.
یعنی ہاں میں ہو. مجلسوں میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہنا سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کوئی اور نہیں آیا تھا، ہم ہی آئے تھے. سلامت ہو بھیا. آپ سمجھے؟ ابھی جب میں سادے لباس میں آیا اور کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ ارے مولانا ہے. فرشتوں نے سوال کیا یا رب ومن تحت الکساء، ہم فاطمہ ہیں. نہیں پہچان رہے ہو؟ ارے تم ہی جاتے تھے ان کے گھر پہ جھاڑو لگانے. فاطمہ ہے، فاطمہ ہے. یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ کسی بڑے کو پہچانتے نہیں ہو. منتری ہے، منسٹر ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے. قدرت کہہ رہی ہے. اے کاش کہ میں اتار لے جاتا اپنے نوجوان کے دل و دماغ میں. فاطمہ ہے. نہیں پہچان رہے ہو؟ فاطمہ ہے. نہیں پہچان رہے ہو؟ فاطمہ ہے. فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. کیسے عرض کروں کہ یہ جن کو پہچانوایا جا رہا ہے نا، یہ سب کے سب سردار ہیں. یہ سب کے سب سردار ہیں. کوئی سید النبیین ہے، نبیوں کا سردار ہے. کوئی سید الوسیین ہے، وسیوں کا سردار ہے. کوئی سیدہ شباب اہل جنہ ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے. کوئی سیدۃ النساء ہے. یہ سب کے سب سردار ہیں اور ان کو پہچانوایا جائے ہم فاطمہ تو فاطمہ ہیں. فاطمہ ہے. فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے. نا ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے. ایک سسٹم ٹوٹ رہا ہے، ایک نیا سسٹم بن رہا ہے. کاش کہ متوجہ ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیمیل پہچانی جاتی ہے میل سے. ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ فیمیل پہچانی جاتی ہے میل کے ذریعے سے. ہمارے یہاں خواتین پہچانی جاتی ہے اپنے یہاں کے مردوں کے ذریعے سے. نہیں سمجھے آپ؟ مولانا صاحب کی بیٹی ہے، یہ ایس پی صاحب کی وائف ہے، یہ ایس آئی صاحب کی سسٹر ہے. مطلب سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ قانون ہے، دستور ہے دنیا کا کہ دنیا میں فیمیل کو پہچانوایا جاتا ہے میل کے ذریعے سے. قدرت نے کہا یہ تمہارا سسٹم ہے. ہم دیکھو کیسے پہچانتے. ہم فاطمہ تو فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے. آپ نے دھیرے بولا یا میں نے آہستہ سنا؟ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے. بہت توجہ سے سنیے گا. فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے. اے میرے پروردگار، یہ فاطمہ کے ذریعے سے کیوں پہچانوایا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب کل کو اہل بیت کا تذکرہ ہوگا تو کہا جائے گا یہ بھی اہل بیت. آخری فرد تک ایک توجہ چاہتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا. کل جب تذکرہ ہوگا اہل بیت کا تو کچھ لوگ آگے بڑھ کر کہیں گے یہ بھی رشتہ دار، یہ بھی رشتہ دار، یہ بھی رشتہ دار. کل جب تذکرہ ہوگا تو جب یہ ہوگا کہ اہل بیت کون تو کہا جائے گا یہ بھی رشتہ دار. ارے آپ ہیں نا، یہ بھی رشتہ دار، یہ بھی رشتہ دار، یعنی فلاں بھی رشتہ دار، فلاں بھی رشتہ دار، فلاں بھی رشتہ دار. سب ہو جائیں گے رشتہ دار. تو پروردگار نے کہا میں تمہیں ایک قانون بتا کے دے رہا ہوں. ہم فاطمہ تو، ارے ایک جملہ قیامت کا اور مجلس کہیں نہ کہیں مکمل ہو جائے گی. ہم
فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اے دنیا والوں یاد رکھنا، جو رشتہ دار رسول ہے وہ اہل بیت نہیں ہے، جو رشتہ دار بطول ہے. فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے بیٹے. کل کو چادر میں کسی اور کو مت انکلوڈ کر دینا، کل کو چادر میں کسی اور کو انکلوڈ نہ کرنا. فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے. یہ ہے اہل بیت، یہ ہے آل محمد. اسی لیے وہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. یہ ہے آل محمد، ان کے اوپر ہے صلوات، ان کے اوپر ہے سلام. بہت توجہ. یہ ہے علیہ السلام، یہ ہے علیہ السلام. لہذا تاریخ کے حوالے سے عظمت جناب فاطمہ زہرا اور ایام فاطمی کیوں، یہ جو ہم مجلسیں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، یہ جو نوجوانوں نے مجلس رکھی ہے یہ کیوں رکھی ہے، یہ ایام فاطمہ. اچھا سوال آپ سے، 2 مہینے 8 دن مسلسل ہم عزاداری کرتے ہیں، مسلسل غم کے ایام ہوتے ہیں، نہ شادی نہ بیاہ نہ خوشی نہ کوئی رسم نہ کوئی رواج. 2 مہینے 8 دن یعنی 68 ڈیز 68 دن تک مسلسل عزاداری ہوتی ہے. کیا یہ کم تھا کہ جو ایام فاطمہ بھی ڈال دیا گیا بیچ میں؟ ایک سوال ہے، یہ تم لوگ یاد رکھنا. یہ ایام فاطمیہ کا کانسیپٹ کیوں نکالا گیا؟ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد کے لیے یہ اس مشن میں علماء مراجع یہاں تک کہ آیت اللہ وحید خراسانی کے بارے نکلا ہے کہ ایام فاطمی شہادت جناب زہرا کے دن اپنے گھر سے پاپ پر رہنا، ننگے پیر ہو کر سر کو پیٹتے ہوئے آج بھی نکلتے ہیں. ایام فاطمیہ باپ کی بپوتی نہیں ہے، کسی ٹھیکیدار کی ٹھیکیداری نہیں ہے، مراجع کی دین ہے. آپ سمجھے اس بات کو؟ یہ عزاداری یہ ماتم کا سلسلہ، یہ ایام فاطمی یہ مراجع تمام علماء، یہ ان کی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر اچھا ایام فاطمی کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایام جناب زہرا سلام اللہ علیہا اکیلی ایسی ذات مقدسہ ہے کہ دین اور اسلام کے نام پر لوگ شیعہ کم ہوئے، فاطمہ کے نام پر شیعہ زیادہ ہوئے. جناب زہرا جو سادات ہے وہ ان فضیلتوں کو ترک کرے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے، ہم تو غلام زادے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر جو سید ہے جو سادات ہے وہ ان باتوں کو یاد رکھے ہمیشہ. جتنے لوگ بھی اکثر شیعہ ہوئے ہیں ان سب کے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کو حق نہیں دیا گیا. وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے حق نہیں دیا؟ جن لوگوں نے حق نہیں دیا وہ کل بھی مستحق کے لعنت، آج بھی مستحق کے لعنت. اور جب تک یہ قیامت نہیں آ جاتی اور انہیں اپنے کیے کا پھل نہیں مل جاتا
लानत, उनके ऊपर लानत, उनके ऊपर लानत ता क़याम क़यामत। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये अय्याम, हम 2 महीना 8 दिन आज़ादारी करते हैं ना, मुसलसल मजलिस, मुसलसल मातम, मुसलसल जुलूस, मुसलसल शब्बेदारियां, मुसलसल आज़ादारी। ये 2 महीने 8 दिन के बाद फिर से वैसा ही माहौल, फिर से खमसा, फिर से अशरा, फिर से जुलूस, फिर से शब्बेदारी, फिर से अंजुमनों को बुलाया जाने लगा, फिर से दस्तरखान बिछने लगा, फिर से नज़र का एहतमाम होने लगा, फिर से सीना ज़मी होने लगी, फिर से मातम होने लगा, फिर से आंखों से आंसू रवा होने लगे, फिर से जुलूस निकलने लगे। ये अय्याम फातिमी क्यों? क्या 2 महीना 8 दिन आज़ादारी का कम था? अच्छा, एक बात और मैं बताऊं आपको, एक फिक्र है जो मैं आपके हवाले करना चाहता हूं, खासतौर पर नौजवान सुने। ये हमारी इकलौती कौम है, अकेली कौम जो चंदा बाहर नहीं मांगती। ये इकलौती कौम है जो चंदा बाहर नहीं मांगती, और दूसरी कौम के लोग बंदियां लगा लगा के मांगते हैं। अरे जरा तवज्जो फरमा, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। रास्ते पर, दुकानों पर रास्ता रोक के आपको कि भाई हमारे यहाँ का प्रोग्राम है, आप कुछ पैसा देकर जाइए। मजहब तशय्युअ इकलौता है कि जो गैर से नहीं मानता वही दे सकता है जो इसका अहल हो। लिहाजा अगर कभी कोई ऐसी जरूरत दरपेश आ जाए कि आपके दर तक या आपके करीब कोई पहुंच जाए और ये कहे कि चंदा दे दीजिए, तो अपनी हैसियत के एतबार से दीजिएगा जरूर, इसलिए कि वो गैर के सामने हाथ नहीं फैलाता। आपको अपना जाना है, इसलिए इमाम हुसैन के नाम पर उसने तलब किया है। और हर किसी को मत दीजिए, इसलिए कि अगर हर किसी को देने लगे तो फिर सिलसिला मजहब और दीन का कम हो जाएगा, घर का ज्यादा हो जाएगा। बड़ा एक साइलेंट सा मैसेज था, पता नहीं कहां कहां तक पहुंचा। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए उस सवाल का जवाब मैं देता हूं जिसके लिए मैंने आपको यहां तक तैयार किया। नौजवान सुने बहुत गौर से, अय्याम फातिमिया क्यों, ये मजालिस का सिलसिला क्यों? और ऐसा नहीं है कि 2 महीने 8 दिन ऐसे खर्च नहीं होते, ना। आप बंबई में तो आज़ादारी अल्हम्दुलिल्लाह देख ही रहे। आप हमारे यूपी में आइए, जो इलाकों की शब्बेदारी होती है, गांव की शब्बेदारी होती है, जो जुलूस होता है, और जो उस जुलूस के ऑर्गेनाइजर होते हैं, चाहे अंजुमन की शक्ल में और चाहे कोई अकेला करने वाला हो, वो बाहर से अंजुमनों को बुलाता है। और बुलाने के बाद जब अंजुमन, भाई आप तो जानते हैं ना, आप तो जानते हो ना, हमारे इलाके यूपी से ताल्लुक रखने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छा जानते हैं। अकेला आदमी पूरा जुलूस करता है, अकेला आदमी पूरी शब्बेदारी करता है। और ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का मामला में ना, बाहर की अंजुमनें आ रही है और सबको किराया देना, सबको खिलाना, सबको रुकाना, सबके लिए एहतमाम करना, सबके लिए इंतजाम करना, लेटने बैठने सोने का इंतजाम करना, और सब कुछ जब होता है तो टोटल हुआ कितना? 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख। और जब आप उसके पास जाइए और कहिए कि माशाल्लाह जुलूस बहुत अच्छा हुआ, मैं आपके दिल की बात पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरी बात कहां तक पहुंचेगी। जब उससे ये कहा जाता है ना कि आपने बड़ा अच्छा जुलूस किया, आपने बड़ी अच्छी शब्बेदारी की, माशाल्लाह अच्छा खासा पैसा आपने खर्च किया, तो वो पलट कर कहता है इस साल कम किया, अगले साल और। ये होता है कि नहीं होता है? ये होता है कि नहीं होता है? इस साल कम हुआ, अगले साल। यही आदमी जो ये कह रहा है ना अगले साल और, अब इसकी पर्सनल लाइफ देखिए आप। घर बनवाने के लिए खड़ा हुआ, घर बनवाने के लिए खड़ा हुआ, कितना लगा? 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। और इससे जाके चचा बहुत अच्छा घर बनवा रहे, कहा भैया घर बनवा तो रहे हैं, मगर ये समझ लो कि 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तक मुश्किल बहुत होगी, इसलिए कि बैलेंस बिगड़ गया।
ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولے نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی اپنا مکان بنوایا تو بیلنس بگڑ گیا، اپنا مکان بنوایا تو بیلنس بگڑ گیا، اپنی بیٹی کی شادی کی تو بیلنس بگڑ گیا، مگر جب اہل بیت کے نام پر خرچ کیا تو سینہ اتنا چڑھا ہوا، اس سال کم کیا اگلے سال اور کریں گے۔ برادران عزیز، ایام فاطمی، لیجئے میں مجلس کو مکمل کرنے آ گیا، ایک یا دو جملے اور پڑھوں گا تاکہ میری بات واضح ہو جائے اور مجلس کو کہیں نہ کہیں میں مکمل کر دوں۔ بہت توجہ سے سنیے، نوجوان سنیں، خاص طور پر میں جو کہہ رہا ہوں فاؤنڈیشن، یہ بنیاد ہماری مضبوط ہو۔ ایام فاطمی کیوں؟ بہت غور سے سنیے گا۔ یہ 2 مہینے 8 دن مسلسل شب بیداری، جلوس، مجلسیں، فرش اعضا، سب کچھ مشتا رہا۔ 2 مہینے 8 دن کے علاوہ بھی ہر شہادت پر، ہر شہادت پر مجلس، ہر شہادت پر کچھ لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں، ہر شہادت پر کچھ لوگ بڑے سے بڑا انتظام کرتے ہیں تاکہ امام کی بارگاہ میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر آیا ایام فاطمی، پھر آیا یہ آج کی مجلس ایام فاطمی کی مجلس، یہ آج آپ کی تشریف آوری ایام فاطمیہ میں تشریف آوری ہے۔ آج آپ کی یہ حاضری جناب شہزادی کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا۔ یہ سب کچھ ہم نے 2 مہینے 8 دن کیا، عزاداری، شہادتوں میں پروگرام کیا، عزاداری، پھر آیا ایام فاطمیہ، پھر سے وہی خمسہ، پھر سے وہی عشرہ، پھر سے وہی شب بیداری، پھر سے وہی انجمنوں کو بلانا۔ کیا جو ہم کر رہے تھے وہ کم تھا کہ اب ایام فاطمی بھی کیا جائے؟ اور اگر ایام فاطمی کیا جائے تو کیوں کیا جائے؟ میرا سوال سمجھے، میرا سوال سمجھ میں آیا؟ ایام فاطمی کیوں؟ ایام فاطمیہ کے مجلسیں کیوں؟ ایام فاطمی میں خمسے کیوں؟ ایام فاطمی میں عشرے کیوں؟ ایام فاطمی میں جلوس، ایام فاطمی میں جلوس، ایام فاطمی میں شب بیداری کیوں؟ اسی کیوں کا آنسر، اسی کیوں کا جواب سن لیجئے اور مجلس کو کہیں نہ کہیں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ایام فاطمی کیوں؟ بہت توجہ، کہ 2 مہینے 8 دن اور جو مسلسل ہم نے عزا کی ہے، اسی سوال کا جواب بہت توجہ سے سنیے گا، سر اٹھائیے گا، اور یہ سننے کے بعد اگر جوش نہ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خطابت کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ بہت توجہ سے، یہ 2 مہینے 8 دن ہم دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یزید کون تھا۔ خدا کے لیے توجہ فرمائے، آخری بات تک توجہ چاہتا ہوں۔ یہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کر کے آپ پوری مجلس بھول جائیے گا، مگر انقلابی کا یہ جملہ نہ بھولیے گا۔ یہ 2 مہینے 8 دن عزاداری کر کے ہم دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یزید کون تھا۔ ایام فاطمی کر کے دنیا کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یزید کو یزید بنانے والا کون تھا۔ ہم یہ ایام فاطمی کی مجلس کر کے دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ یزید نام کا جو پروڈکٹ تھا یہ کس کمپنی نے لانچ کیا تھا۔ یہ یزید نامی جو پروڈکٹ تھا یہ لانچ کرنے والی کمپنی کون ہے؟ تو جب جب ایام فاطمی آئے گا ہم سقیفہ کی اس کمپنی کو لوگوں کے سامنے میرے دوستوں، یہ میرے بھائیوں، یہ میرے قوم کے غیور نوجوانوں، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں، ایام فاطمی میں جتنا بھی جس سے ممکن ہے اپنے گھروں میں بھی ایام عزائے فاطمی کی مجلس برپا کریں۔
اپنے اپنے علاقوں میں بھی ایام رضائے فاطمی کی مجلس برپا کریں. اپنے اپنے بہت سے لوگ یہاں یو پی سے تعلق رکھنے والے, ہمارے علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں, الگ الگ جگہوں کے رہنے والے یہاں پر لوگ موجود ہیں. ہر اسٹیٹ تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ایام فاطمی بڑے پیمانے پر لوگ پوچھیں, لوگ سوال کریں کہ ہم رسول اللہ کی بیٹی کا ماتم کیوں کر رہے, تو دنیا والوں کو یہ بتایا جائے کہ حقدار کون تھا اور حق کا چھیننے والا کون تھا. حقدار کون تھا اور حق کا چھیننے والا کون تھا. اور جب جب ذکر جناب شہزادی ہوگا تو صرف ذکر شہزادی نہیں ہوگا, شہزادی کے بابا کا بھی تذکرہ ہوگا, شہزادی کی والدہ کا بھی تذکرہ ہوگا, شہزادی کے شوہر کا بھی تذکرہ ہوگا, شہزادی کے بیٹوں کا بھی تذکرہ ہوگا. اور جب جب یہ تذکرہ ہوگا تو فقط یہ تذکرہ نہیں ہوگا, یہ فضائل کا وہ انبار ہوگا جسے دنیا جو ہے وہ آسانی سے برداشت نہیں کر سکتی. لہذا ہمارے اور آپ کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم ایام فاطمی کو لوگوں کے سامنے بالکل عام کریں, ایام فاطمی کو لوگوں تک پہنچائیں. فضیلت جناب زہرا اور ایام فاطمی کیوں, اسی عنوان سے یہ مجلس میں نے آپ کے سامنے پیش کی. جناب زہرا سلام اللہ علیہ دفتر تخلیق کی غایت اصلی, مصحف تکوین کی آیتیں چلی, یعنی زوجہ علی. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شہزادی سلام اللہ علیہ, اللہ اکبر, جس گھرانے میں تشریف نہیں, میں ایک روایت میں پڑھ دیتا ہوں, ایک روایت, اور مجلس کو مکمل کر دیتا ہوں. تمام معززین ممرہ یہاں تشریف فرمائیں, جتنے لوگ بھی. یہ جو بار بار میں معززین کہتا ہوں, معززین کا مطلب ہوتا ہے عزت دار لوگ. مولانا صاحب ممبر میں بیٹھ کر عزت دار لوگ کہہ رہے ہیں, ہاں ہاں, جو فرش حسین تک آ جائے اسی کو تو عزت ملتی ہے. ہاں ہاں, عزت انہی کے حق میں ہے, عزت انہی کے نصیب میں ہے جو فرش آزائے حسین تک آتا ہے. توجہ, اے معززین ممرہ سنیے گا, ایک روایت اور کہیں نہ کہیں مجلس کو مکمل کر دیتا ہوں. باتوں عالم دین یہاں موجود ہے, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. قرآن مجید میں تیسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تلک الرسل, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے. کیسے فوقیت دی ہے؟ دلیل دے دیتا ہوں. آپ نے بچپنے میں پڑھا ہے اصول دین. اصول دین کتنے ہیں؟ 5. اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے ماشاءاللہ, چوتھے 5ویں. اب آئیے فروع دین, ٹھیک ہے, اول دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے یہ نا چھٹے جہاد. جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے اللہ ایک, پنجتن, امام, آواز سن رہے ہیں. اب مجلس ہو رہی ہے, صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک ایسی صلوات پڑھی بھیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہمارا جو تیسرا لیسن ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ ایک, پنجتن 5. اچھا, قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہم بچپنے میں اماں کی گود سے پڑھتے پڑھے ہوئے, اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ نبی, رسول, بڑے رسول. رکیے گا ایک سیکنڈ, ایک دم آپ ہمتن گوش ہے. شکریہ اپنے نوجوان دوستوں کا, چھوٹے بھائیوں کا, جو مجلس کو غور سے سن رہے ہیں. میں نے جب کہا نبی تو آپ نے کہا 1,24,000. جب میں نے سوال کیا رسول تو آپ نے کہا 313. یہ 313 1,24,000 میں ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم نے کہا بڑے رسول تو آپ نے کہا 5. آپ مجھے یہ بتائیے
کہ یہ رسولوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ 313 رسول نا، اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ بڑے رسول 5. تو یہ 313 میں 5 ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس سے تو آسان نہیں کر سکتا. 1,24,000 اس میں 313، ان 313 میں 5 بڑے رسول. یہ جو 5 ہیں وہ 1,24,000 میں بھی ہے. یہ جو 313 ہے وہ 1,24,000 میں ہی ہے. مگر قرآن کہتا ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو فضیلت ایسی تھی کہ 1,24,000 میں سے جب فضیلت دی تو 313 الگ، اور ان 313 میں جب ہم نے کچھ اور کو فضیلت دی تو 5. جو 5 الگ ہوئے وہ ہوئے اولو العزم. صادق آل محمد سے سوال ہوا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، مجھے یہ جواب دیجیے کہ جب 1,24,000 میں 313 بھی ہے، 313 میں 5 بھی ہے، تو یہ اولو العزم کیوں، یہ رسول کیوں، یہ نبی میں ہی شامل کیوں نہیں؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک جملہ روایت کا ہے. تو امام نے پلٹ کر جواب دیا، جس نے عظمت زہرا کو جتنی جلدی قبول کیا اسے یعنی رسالت کا عہدہ، اولو العزم رسول بننے کا عہدہ بھی انہیں ملا کہ جنہوں نے عظمت جناب زہرا کو پہلے قبول کیا. جس نے پہلے قبول کیا وہ اولو العزم بنا، یعنی بڑا رسول. جس نے اس کے بعد قبول کیا وہ آئے 313 میں، اور جنہوں نے 313 کے بعد قبول کیا وہ آئے 1,00,000. جو اس عظمت کو سمجھ گیا وہ اس عظمت کے واسطے سے سلام پڑے. آپ سمجھے جناب زہرا کی فضیلت کا؟ یعنی انبیاء کو بھی جو عہدے دیے گئے اور جو فضیلتیں دی گئی ہیں، جس نے جناب زہرا کی فضیلت کو قبول کیا وہ بڑا رسول بنا. جس نے جناب زہرا کی، اور آپ بھی بڑے نہ بن پاتے اگر دعائے زہرا نہ ہو. آپ بھی بڑے نہ بن پاتے اگر دعائے زہرا نہ ہوتے. آپ کی عظمت، آپ کی وقت، آپ کا اسٹیٹس، آپ کی حیثیت، آپ کی اوقات صرف اس لیے دنیا کے سامنے آیا ہے کہ آپ دعائے زہرا ہیں. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ دعائے زہرا ہیں. آپ کی منزلت کیا ہے؟ آپ دعائے زہرا ہیں. آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ دعائے زہرا ہیں. آپ کا رتبہ کیا ہے؟ آپ دعائے زہرا ہیں. کوئی ہمارے یہاں چھوٹا نہیں. کوئی اگر آٹو چلاتا ہے دعائے زہرا ہے تو عزت لازمی ہے، مومن ہے. کاش کے یہ میسج میں پہنچانے جاتا. ہمارے یہاں جب کسی سے پوچھا جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں تو ایکچوئل میں یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم آپ کو عزت کتنی دیں. کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ حالانکہ ہمارے یہاں مساوات ہے، برابری کا درجہ ہے. اگر نہ ہوتا، سوال کروں آپ سے، جناب میثم تمار کیا ٹھیلا لگاتے تھے؟ دکان چلاتے تھے؟ بگ بازار کے آنر تھے جناب میثم تمار؟ ارے بولے نا، شرما کیوں رہے؟ جناب میثم تمار جو ہے کیا وہ بہت بڑے بزنس مین تھے؟ بہت بڑے تاجر تھے؟ کوفے میں زمین پر بیٹھ کر خرمے کی تجارت کرتے تھے. ہاں زمین پر بیٹھ کر. آج کے دور کی طرح تھوڑی نہیں جو مارکیٹ آپ کو دکھ رہی ہے ویسے اس دور کی مارکیٹ تھی، ویسے اس دور کی مارکیٹ نہیں تھی. زمین پر جناب میثم تمار بیٹھ کر. اور کمال کی بات یہ ہے کہ چونکہ علی سے عشق تھا
تو ابو تراب بھی تراب پہ بیٹھتا تھا. ابو تراب بھی تراب پہ بیٹھا کرتا تھا. لہذا ہمارے یہاں ایک حلال کمانے والے کو لازم و ضروری ہے کہ اسے عزت دی جائے. عزت اس لیے دی جائے کہ وہ عاشق مولا ہے. یہ نہیں کہ آٹو چلا رہا ہے تو کوئی عزت نہیں ہے نا, ایک ٹھیلا لگانے والا ہے تو کوئی عزت نہیں ہے, ایک چھوٹی سی دکان چلانے والا ہے تو کوئی عزت نہیں ہے, ایک جو ہے مال میں نوکری کر رہا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے, اس لیے کہ مومن کی عزت کعبے سے افضل ہے. یہ روایت ہے. میں آپ کے سامنے کیسے کروں, آج میرا عنوان یہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کرتا. لہٰذا ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ ایام فاطمیہ میں جتنے لوگ بھی شرکت کر رہے ہیں, جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے واسطے سے پروردگارہ ان کو شاد رکھے, آباد رکھے, اور وہ نوجوان قوم کے جن لوگوں نے مجلس کو آرگنائز کیا ہے, پروردگار بطفیل محمد و آل محمد, بالخصوص ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ پروردگارہ شہزادی کے واسطے سے انہیں ترقی, کامیابی, کامرانی مقدر فرما. جتنے حاضرین اس مجلس میں بیٹھے ہوئے پروردگار ان کو تمام آفات اور بلیات دنیاوی سے محفوظ فرما. جو مریض اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں جناب شہزادی زہرا کے واسطے سے پروردگارہ ان کو جلد سے جلد شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما. جو جہاں کہیں بھی مومنین ہیں, علی کے چاہنے والے ہیں, چاہے وہ یہاں پر ہو چاہے وہ پردیس میں ہو, پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. جتنے حاضرین یہاں پر بیٹھے ہوئے شہزادی کے واسطے سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند نعرہ سلام. دیکھیں مجلس مکمل ہو گئی, جہاں تک آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا اس منزل تک آ گیا. آپ کیا ہیں؟ آپ ہیں دعائے زہرا, آپ ہیں شہزادی کی دعا. ایک دعا مولائے کائنات نے مانگی, نام کچھ لوگ بول گئے, نام عباس. ایک دعا شہزادی نے مانگی, نام آزادار. ایک نام عباس, ایک نام آزادار. ہم سب آزادار ہیں امام حسین کی. ایک دعا کا نام عباس, ایک دعا کا نام آزادار. ہم ایام فاطمی میں اس جگہ پر بیٹھ کر اس دعا کی عظمت اور اس دعا کی فضیلت کے واسطے سے اپنے حق میں دعا کرتے کہ پروردگار ہمیں ویسا بنا دے کہ جیسا علی کی دعا کو بنایا, جیسا علی کی جیسے علی کی. اگر وہ وفادار تو پروردگار ہمیں بھی وفادار بنا. اگر وہ شجاع تو ہمیں بھی شجاع بنا. اگر وہ طرفدار حق تو ہم بھی طرفدار حق. اگر وہ امامت کے سامنے سر جھکانے والا تو ہم بھی امامت کے سامنے. اگر وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتا, اگلی دعا آپ کو کرنا ہے, اگر وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتا تو ہم, اگر وہ شہزادی کے فرمان کے سامنے سر جھکائے ہوئے تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی کیا چاہیے؟ شہزادی کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہیے. دعا میں جھگڑا نہیں ہو سکتا, دعا برابری کی ہوگی. اس لیے کہ جناب فاطمہ ہے کفو, شہزادی ہے کفو. کفو کہتے ہیں برابر کو. کفو کسے کہتے ہیں؟ برابر کو. یعنی اگر مولائے کائنات مردے کو جلا سکتے ہیں تو شہزادی بھی مردہ جلا کر دکھائیں گی. توجہ فرمائیں, شہزادی بھی مردہ جلا کر دکھائیں گی. اور آپ نے دیکھا نہیں, جب یہودی کے یہاں شادی میں گئی اور سب کے سب بے ہوش ہو گئے اور سب کے سب مر گئے تو شہزادی نے ہاتھ اٹھا کر یہی تو کہا تھا, میں تیری کنیز خاص ہوں, میرے جانے کے بعد اس گھر میں غم نہ رہے. لہذا کیا ہوا؟ شہزادی کی اس دعا کے بدلے میں وہ سب کے سب زندہ ہو گئے. تو ایک نے کہا زندہ ہو میرے حکم سے, ایک نے کہا میری دعا کے ذریعے سے زندہ ہو. تو
دونوں برابر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دونوں نے مردہ کو زندہ کیا، دونوں کی عبادتیں سب سے بہترین، دونوں اپنے زمانے کے سب سے بلند مرتبہ. تو دونوں کی دعا میں تو فرق نہیں ہو سکتا نا کہ مولا عباس ایک دعا کا نام اور ایک دعا کا نام عزادار، اور عزادار ہو اور پھر بھی وفادار نہ ہو، عزادار ہو اور مکار ہو، عزادار ہو اور چاپلوس ہو، عزادار ہو اور دکھاوا کرنے والا ہو، عزادار ہو اور چاپلوسی کرنے والا ہو، عزادار ہو اور حق نہ بولتا ہو، عزادار ہو اور جھوٹ بولتا ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ عزادار وہی ہوگا جو وفادار ہوگا، عزادار وہی ہوگا جو سچا ہوگا، عزادار وہی ہوگا جو صادق ہوگا، عزادار وہی ہوگا جو اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل پیرا ہوگا. اگر عمل پیرا ہے تو عزادار ہے، اور اگر فراڈ کر رہا ہے، 420 کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، عیاری کر رہا ہے، تو سب کچھ تو ہو سکتا ہے، عزادار نہیں ہو سکتا. جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے محمد. بس شہزادی سلام اللہ علیہا آپ سب کو سلامت رکھے. جہاں تک میں اپنی بات کو لے کر آنا چاہتا تھا، فضیلتوں کے بعد اور اپنے اس سوال کے جواب کے بعد کہہ دیا میں فاطمی ہمیں کیوں مرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں، جہاں تک جس طریقے سے میں نے مجلس کو پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان کے دل و دماغ میں یہ بات اتر گئی ہوگی کہ ایام فاطمی اس لیے منایا جائے تاکہ حق کے زہرا کو لوگوں کے سامنے عام کیا جائے، پیش کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب زہرا کے حق کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا گیا. کمال ہے، کمال ہے. وہ ماں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی بی بی خدیجہ جو محسن اسلام ہے، ان کے حق کو بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا گیا. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، کسی دن میں نے اگر آپ کے حضور حاضری دی تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، مگر آج صرف ایک روایت پڑھتا ہوں اور مجلس کو مکمل کر دوں گا. تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھائیے، میں تب دیکھیے گا. میں چاہتا ہوں اس روایت کو آپ غور سے سن لیں اور یہ یاد ہو جائے. جناب خدیجہ عرب کی وہ مالدار خاتون جسے ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، عرب کی ملکہ. کیا کہا جاتا تھا؟ سنو بیٹا، غور سے سنو. عرب کی ملکہ. اتنی دولت تھی بی بی خدیجہ کے پاس کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی ایک جملہ پڑھوں گا، ایاز بھائی بڑی یعنی فضیلت میں عجیب و غریب بات ہے. بھائی سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ. آخری فرد تک یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے سہارا لے کر ان کے بھی حضور یہ جملہ پیش کرتا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا. نوجوان سنیں. جناب اتنی دولت تھی کہ جب رسول اللہ کے سامنے ان دولت کا انبار لگایا تو رسول اللہ دولت کے پیچھے چھپ گئے، نظر نہیں آتے تھے. مثلا میں منبر پر ہوں، آپ فرش پر ہیں. اگر میرے اور آپ کے درمیان یہاں کوئی چیز لا کر اتنی ڈالی جائے کہ اس کا انبار لگ جائے تو آپ نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور نہ میں آپ کو. رسول اللہ کے سامنے اتنی دولت اکٹھا کر دی بی بی خدیجہ نے کہ بی بی خدیجہ کو رسول اللہ نہیں دیکھ سکتے تھے اور رسول اللہ بی بی خدیجہ کو نہیں دیکھ سکتے. ہزارہ غلام تھے، بے پناہ اپنے دور کی عالمہ تھی. اس دور میں جس گھر میں لائبریری تھی، جس گھر میں کتابوں کا انبار تھا، وہ گھر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تھا. آپ سن رہے ہیں مجھے؟ آپ تک میری بات پہنچی؟ بی بی خدیجہ اپنے دور کی عالمہ تھی. اب چوراہے بڑا تذکرہ ہوتا ہے، ام المومنین ہم تو دنیا والوں کو یہی کہتے ہیں، ام المومنین ہونا اور ہے، ام المعصومین ہونا اور ہے. ہاں، ام المومنین ہونا اور ہے، ام المعصومین ہونا اور ہے. ارے مومنین کی ماں ہونا اور ہے، اماموں کی ماں ہونا. ہم لگا بمبئی سن رہا ہے. توجہ.
اماموں کی ماں ہونا اور ہے. اب سنیے ایک بات اور. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ام المومنین، ہر چوراہے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے ہر جگہ. میں تو یہ کیمرے کے سامنے بیان دے رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جائے گی سب لوگ غور سے سنیں. ہر جگہ ام المومنین. غور سے سنیے گا ایک ایک جملے پر. جب ہم بات کرتے ہیں بی بی خدیجہ کی تو کتابیں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے ارے صاحب آپ کس کا تذکرہ، وہ تو بیوہ تھی. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ تاریخ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ بیوہ تھی. ہم نے پوچھا اچھا اور کیا تھی؟ تو کوئی لوگوں نے کہا نا وہ بیوہ نہیں تھی، وہ مطلقہ تھی، طلاق شدہ تھی. یعنی ایک وہ گروہ ہے، ایک وہ گروپ ہے جو کہہ رہے بیوہ تھی، ایک گروپ وہ ہے جو کہہ رہے ہیں طلاق شدہ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود نہیں سمجھے خدیجہ کیا تھی. اس کا مطلب آپ کو خود نہیں پتا کہ خدیجہ کیا تھی. اور سنیے، یہ ہمارا اور سب کا آپ کا عقیدہ ہے. آپ سب کی طرف سے امام غائب کے حضور میں اپنی اس مجلس کا سب سے قیمتی فیصلہ کہنے جا رہا ہوں. آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور آپ سب لوگ گواہی دیجیے گا. بہت توجہ. دنیا آج تک نہ سمجھ سکی کہ خدیجہ کیا تھی. خدیجہ نہ بیوہ ہو سکتی ہے، خدیجہ نہ طلاق شدہ ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ کو فاطمہ کی ماں ہونا ہے. فاطمہ کی ماں ہے، لہذا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں پر کروڑوں سلام. ان کی عظمت کے لیے باواز بلند نعرہ سلام. بی بی خدیجہ اتنی اختتام مرحلے پر یا اختتام مرحلے پر توجہ. بی بی خدیجہ سلام اللہ اتنی دولت. بتانا جو چاہتا ہوں نا، روایت کا جملہ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور میں دیکھوں گا کہ کتنی آنکھیں ہیں جو نم نہ ہوئی اس کو سننے کے بعد. میں نے اسی لیے کا سر اٹھاؤ بھی تب دیکھو، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو. بی بی خدیجہ نے اتنی دولت خرچ کر دی دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے شوہر پر سب کچھ. آخری وقت میں پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹی ہے. کس کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ فاطمہ کی ماں کا، شہزادی سلام اللہ علیہ کی والدہ. اور توجہ، ہٹی ہوئی چڑھے نا میں روایت پڑھتا ہوں، سن لو 5 یا 6 منٹ اور سے. جو لوگ جانتے ہیں میں بہت زیادہ تفصیلی مسائل نہیں پڑھتا، صرف سن لیجئے گا. بی بی خدیجہ سے پھٹی ہوئی چٹائی پر، کہاں پر؟ شیب ابی طالب. شیب ابی طالب میں پھٹی ہوئی چٹائی پر بی بی خدیجہ لیٹی ہوئی. اور جب یہ فیل ہوا، احساس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے، تو قدموں کی آہٹ کے ذریعے سے پہچان لیا کہ رسول اللہ آ رہے. چاکنی کا عالم تھا، یعنی جان نکلنے والی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے. بی بی خدیجہ کوہنیوں کے بل پر اٹھنا چاہتی ہے. رسول اللہ دوڑ کے آگے بڑھے، گھٹنوں کو زمین پر رکھا. بی بی خدیجہ کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا. کس کا تذکرہ ہے؟ فاطمہ مادر جناب زہرا سلام اللہ علیہ، مادر فاطمہ. بہت توجہ سے سنیے گا. سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا. اے خدیجہ، تم نے وفا کی حد کر دی. خدیجہ، اے خدیجہ، میں محمد، میں تم سے کہتا ہوں کچھ مانگو. خدیجہ، میں تم سے کہتا ہوں کچھ مانگو. تم نے سب کچھ قربان کر دیا مجھ محمد کے لیے، میں محمد تم سے کہتا ہوں کچھ مانگو. بی بی خدیجہ نے کہا آپ جیسا شوہر ملا، فاطمہ جیسی بیٹی ملی، محشر میں مجھے 11 معصوم ماں کہہ کے پکاریں گے. خدیجہ کو اور کیا چاہیے؟ کہا نہیں خدیجہ، کچھ تو مانگو. تاریخ کہتی ہے کہ جب اصرار رسول بڑھا، رسول اللہ نے بار بار اصرار کیا، خدیجہ کچھ مانگو، خدیجہ کچھ مانگو. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بائیں طرف نگاہ کی، اندھیرا اندھیرا نظر آیا، کچھ نہ دکھا. دائیں طرف نگاہ کی، تھوڑی ہی دور پر ایک 4 سال کی بچی نظر آئی. آواز فاطمہ، اے ماں کے جگر کے ٹکڑے، ارے ذرا سینے سے رکھ جاؤ فاطمہ. بی بی فاطمہ ننھے ننھے قدموں کے ساتھ ماں کے سینے سے آ کر لپٹ گئی. ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اے میرے والیہ وارث، مجھ سے کہہ رہا کچھ مانگو. لو میں مانگتی ہوں. ارے یہ جتنے سید بیٹھے ہیں ذرا سر کو جھکا لے اور عجیب سا جملہ سنے. اور قیامت کا یہ جملہ، یہ آواز گریا جنت البقیع تک پہنچ جائے. اے کربلا میں رہنے والے حسین، ہم نے
جزاک اللہ. ارے رونا طلب کرو, ارے بلک کرو ہچکیوں کے ساتھ, سسکیوں کے ساتھ. جب جناب زہرا کا سینے سے لگی, ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا, اے میرے والی وارث, تم کہہ رہے ہو کہ خدیجہ کچھ مانگ لے, لیجیے میں مانگتی ہوں, یہ میری بچی فاطمہ یہ کبھی روئے نا. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا ان آوازوں کے کرب کو تیری بارگاہ تک پہنچانے کی کوشش ہے. اے خدا, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ, محسن کی شہادت کا واسطہ, ہماری دعاؤں کو اس سزا کو قبول کر لے. ہار باپ ازا کیا کہا بی بی خدیجہ نے, فاطمہ کبھی روئے نا. سچ بتائیے کیا فاطمہ کبھی روئی نہیں؟ آج بھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے, کبھی نیوا کے جنگل میں, کبھی کوفے کے بازاروں میں, کبھی شام کے دربار میں, کبھی بغداد کے بازار. ارے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے. شہزادی آج بھی کہہ رہی, ارے فاطمہ کیسے نہ روئے, فاطمہ کی اولادیں جنگلوں میں تڑپ تڑپ کے مر گئی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, شرمانے اندھیرا ہے نا. کوئی تمہاری شکل تو نہیں دیکھ رہا, کوئی تمہیں مار تو نہیں رہا نا. ارے بابا سے بلند گریا کر لو, اے رسول اللہ آپ کی اکلوتی بیٹی کا گلزا, اے بی بی خدیجہ آپ کو آپ کی لاڈلی کا گلزا, اے مولا کائنات, ارے محسن کی شہادت کا گلزا, اے کربلا والے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہاں جب جوان باپ کے روتے ہیں تو اپنے پتر یقیناً آتے ہوں گے. ہاں تم سلامت رہو, تمہاری جوانی سلامت رہے. ہاں باب ازا, سنو گے باب ازا, یہی زہرا ہے. ابھی بابا کی آنکھیں بند ہوئی ہے, در پر دیا آگ لے کر کچھ لوگ آ گئے ہیں. ابل حسن کو باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دی جائے گی. باب ازا سنو گے, شہزادی مہارانی دروازے کے قریب آ کر کہتی ہے, ارے اس در پر رسول سلام کیا کرتے تھے, ارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ ارباب اعلیٰ سن سکتے ہیں تو سنیں, ظالموں نے صرف دروازے پہ آگرہ لگائی, شہزادی در و دیوار کے بیچ میں اپنا ظالموں نے دھکا دیا. آبادی فضا, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اے شام والی بی بی, تیرے والدہ کے مصائب پر یہ گریوں ہو رہا ہے, ہمیں شام کی زیارت نصیب فرما. ہر باب ازا سنے, تاریخ دیتی ہے محسن کی شہادت ہو گئی, پسلیاں ٹوٹ گئی. ایک دن وہ آیا, اپنے ہاتھوں سے بچوں کو نہلایا, گھر میں رخصت کیا. ارباب ازا سن, جانتے آپ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو نا اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا. کیسے سنا جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا. کیسے حسن کو نہلایا, کیسے حسین کو نہلایا, رخصت کیا. کچھ دیر کے بعد بچے آئے, اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. جب اللہ ملی زہرا اس دنیا میں, باب ازا, زہرا اس دنیا میں نہیں رہ گئی.
آئیے میں گزارش کر رہا ہوں بانی انجمن ارمان کربلا سے کہ وہ تشریف لائیں اور نو خوانی اور ماتمداری پیش کریں. اور خدایا ہم سب کا بھی ارمان ہے کہ ہمیں